کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کریں گے، نیز ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین اور تنقید سے اجتناب کریں گے۔ علماء، خطباء اور مصنفین اپنے تقریر اور تحریر میں توازن اور اعتدال پیدا کریں گے اور اشتعال انگیز بیانات تحریروں سے پرہیز کریں گے جس سے دوسرے مسالک کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ مسلکی تنازعات کو باہم مشاورت، افہام و تفہیم اور سنجیدہ مکالمے کے اصولوں کے روشنی میں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ عوامی پلیٹ فارم سے اپنے مخالفین کے خلاف طعن و تشنیع سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ امہات المومنین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، تمام اکابرین امت کے ادب و احترام کو ملحوظ نظر رکھا جائے اور ان میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ قومی اور ملکی اور حالات و معاملات میں تمام مکاتب فکر کو علماء کرام کو متفق و متحد رکھا جائے۔ علماء کرام اور خطباء واقع کربلا کے تناظر میں یہ بہت ضروری ہے۔ میں تو اس پیس کو، میں تو اس دوران کوارنٹائن کو، آئسولیشن کو، سب کو کشمیر کے ساتھ اکٹھا لگا لیتا ہوں۔ تو واقع کربلا کو علماء کرام واقع کربلا کے تناظر میں کشمیریوں کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں اور ان سے یہ اظہار یکجہتی کے ساتھ ان پر ہونے والے ظلم و جبر کو دنیا تک پہنچائے۔ محرم الحرام کے جلوس، مجالس، تقریبات میں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ 120 پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ کرونا وائرس کو دوبارہ پھیلایا۔ لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، یہ بطور خاص شیعہ علماء سے کروں گا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کے محرم الحرام کے بعد کوئی کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو جائیں تو کیا کہا جائے گا کہ یہ کہاں سے پھیل گئی۔ وہاں ان دینی روحانی اجتماعات کو جو ہم اپنے لیے باعث خیر و برکت اور ایمان سمجھتے ہیں، اس کی طرف لوگ اشارے کریں گے، انگوٹھی یا انگلیاں اٹھیں گی اور وہ ہمارے لیے بہت مشکلات کا پھر باعث ہوگا۔ تو برائے مہربانی اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، مسلسل میٹنگز اور رابطوں کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس طرح کے اجلاس صوبائی اور ضلعی سطح پر منعقد کی جائے تاکہ پورے ملک میں محرم الحرام کے دوران بین المسالک ہم آہنگی کی فضا برقرار رہے اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے روک تھام بھی ممکن ہو سکے۔ آپ سب کا شکریہ۔